وہ ہمیں کوئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی آپ نواز شریف صاحب نے اتنا ڈیلیور کیا اس نیشن کو، آپ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ شاید میں اپنی زندگی میں بات کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سے جس لیول تک کینسر پھیلا یہ ریکوری ہو۔ محاورتاً جملہ بولا کرتا تھا، دیکھیں جی پاکستان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہر بندہ ہی کھا رہا ہے اور مکنا نہیں، ایک کس طرح نہ دے آپ کو آئی ایم ایف، آپ اپنی فوج کی سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں دے سکتے، پیسہ کوئی ریکور نہیں ہوا، اقامے پہ فارغ کیا گیا، وہ بھی غلط طریقہ تھا اور یہ بھی غلط طریقہ ہے، لیکن وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں جی آئینی طریقہ ہے۔ عمران خان صاحب کو امریکہ نے نہیں نکالا، نیوٹرلز نے نکالا، اور یہی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مطلب اگر آپ نے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلز نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کو نکالا، مراد یہ ہے کہ ہماری فوج نعوذ باللہ امریکہ کی جنگ۔ میرے پاس تو صرف یہ سلوشن ہے، نمبر 1، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں پڑھنے کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے۔ یہ ملک صرف غریب اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لیے اس وقت مشکل بنا ہوا ہے، ادروائز جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہ تے جناب اونا دا دسے کہ ہوئی تے سرکڑا ہی نیچے ہے۔ سلوشن میرے نزدیک یہ ہے کہ سی پیک ایک اب آخری امید کی کرن ہے یار۔ سی پیک کی مد میں صرف آپ کو سال کا $4 ارب ٹیکس کی مد میں مل جانا تھا، اتنا ہی آپ کے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے، آپ کو پوری زندگی آئی ایم ایف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو دلیری تو دکھانی پڑے گی نا، اگے بھی ٹرونا تو اسی کیتا ہے صرف سنانے کے لیے۔ بخاری مسلم کی حدیث، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی اسلام نے گنوایا کہ ایک حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر حکمران ہے اور وہ اس کی رعیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی بچوں کے اوپر حکمران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ وہاں تو کوئی دو نمبری نہیں کر رہی، نبی اسلام نے ایک ایک چیز گنوائی۔ تقریروں میں آپ سن لیں جی حضرت عمر نے فرمایا تھا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگے بھی ٹرونا تو اسی کیتا ہے صرف سنانے کے لیے۔ اور یہ سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں۔ آپ کی عقیدت کسی کے ساتھ وابستہ ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اور اس کی معصوم شکل سے اور معصوم تقریروں سے آپ دھوکہ کھا کے سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ بندہ اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کا پول کھل چکا ہے۔ ہمیں تو خیر پہلے ہی پتا تھا، آپ کو کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے۔ وہ ہمیں کوئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی آپ نواز شریف صاحب نے اتنا ڈیلیور کیا اس نیشن کو، آپ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اچھا، عمران خان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں آپ ان چوروں کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں جناب آپ ایک عالم دین جس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لاکھوں علماء اس کے مرید ہیں، ہزاروں مدارس اس کے انڈر ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیتے ہیں۔ وہ سارے اپنے لیے وہی عقیدتیں رکھتے ہیں۔ باقی میں آپ کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان مستقبل قریب، شاید میں اپنی زندگی میں بات کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سے جس لیول تک کینسر پھیلا یہ ریکوری ہوگی۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے جب کوئی مریض وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھ جاتا ہے اس کے بعد اگر ڈاکٹر آ کے آپ سے یہ کہیں کہ یار یہ اب میڈیکلی آلموسٹ 5% اس کا دماغ چل رہا ہے، کچھ عرصے بعد تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وینٹیلیٹر سے ہم ہٹا لیں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ ڈاکٹر کو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بندہ تو مارتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ 70 سالوں میں اشرافیہ سے لے کے نیچے تک لوگوں نے کیا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ بچپن سے ہر بندہ ایک محاورتاً جملہ بولا کرتا تھا، دیکھیں جی پاکستان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہر بندہ ہی کھا رہا ہے اور مکنا نہیں۔ ہوں مک گیا نا، لگ گیا تھا نا پتا، مک پئی ہے نا۔ ایک کس طرح نہ دے آپ کو آئی ایم ایف، آپ اپنی فوج کی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکتے، پینشنیں نہیں دے سکتے۔ آپ مجھے بتائیں جب آپ ملینز آف پیپل کی تنخواہیں اور پینشنیں نہ دیں تو مارکیٹ میں جتنی دکانیں ان سے خریداری کون کرے گا؟ وہ بھی مارے گے۔ جو آتا ہے اپنا نیا تجربہ کرتا ہے، وہ فلاپ ہوتا ہے، پھر وہ فلاپ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگتا، پھر ایک اور نیا تجربہ کرواتا ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے۔ رات کو میں عمران خان صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ، تو دیکھیں انہوں نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، اگرچہ وہ پریکٹیکلی ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، چلیں ہم اس نظام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیڑا غرق میں نے کیا ہے یا میری وجہ سے ہوا ہے، تو میں تو کہہ رہا تھا مجھے نہ نکالو، میں تو یہ کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا نیوٹرلز کے پاس کہ مجھے نہ نکالو، میری مدد کرو، مجھے نہ نکالو، تو اسی لیے میں نے بھیجا تھا تاکہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں کہ اکانومی نیچے آ جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میری وجہ سے ہونا تھا تو مجھے تو خود بھاگنا چاہیے تھا نا، اگر میں نے آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ جی سر آپ نے کی ہوئی تھی، اب آپ نہ یہ کام کریں یار، کیوں آپ ہماری زبان کھلاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا بوجھ اٹھا لیتا، لوگوں نے مجھے گالیاں دینی تھی نا۔ اب یہ بات ان کی لاجیکل درست ہے، اسی لیے میں نے پہلے دن مخالفت کی تھی کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو 2017 میں نکالا گیا عدالتوں کے ذریعے، پیسہ کوئی ریکور نہیں ہوا، اقامے پہ فارغ کیا گیا، وہ بھی غلط طریقہ تھا۔
اور یہ بھی غلط طریقہ ہے. لیکن وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں جی آئینی طریقہ ہے, عدم اعتماد پیش کی ہم نے, وہ آئینی طریقہ ہے لیکن اخلاقیات بھی کوئی دنیا میں چیز ہے. دوسری طرف آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگری کیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی حکومت نہیں گرائیں گے, تو کیا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ جرم نہیں تھا عدم اعتماد پیش کرنا؟ کنٹینیوشن ہونے دیں, 5 دفعہ اسمبلیاں 5 سال پورے کریں, آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. انڈیا میں 40% پارلیمنٹیرین کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن انڈیا اوپر جا رہا ہے کیونکہ تسلسل ہے پالیسیز کا. ہم کہتے ہیں 2 چارٹر آپ لکھ دیں, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی تمام جماعتیں, کسی کی حکومت نہیں آپ گرائیں گے, 5 سال عوام فیصلہ کریں کہ اس کو اگلی حکومت دینی ہے نہیں. اور دوسرا چارٹر آف اکانومی, جو اکنامک پالیسیز بنے گی وہ مل بیٹھ کے ہوں گی, حکومت جس مرضی پارٹی کی ہو لیکن مل بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی, چاہے کسی پارٹی کی گورنمنٹ آئے, ملک کی پالیسیز ویسے ہی چلتی رہے. عمران خان صاحب کو امریکہ نے نہیں نکالا, نیوٹرلز نے نکالا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ میرے تو خیر وہ بڑے بھائیوں کی طرح آفتاب اقبال صاحب ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, اور وہ شروع میں کہہ رہا ہے جی میں بڑا نیوٹرل قسم کا انٹرویو لوں گا, لیکن وہ انٹرویو کیا تھا؟ انٹرویو لینا ہے تو مجھے انٹرویو دینا ہے عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی, میں تو دساں نیوٹرل کہہ دے کہ انہوں نے ایک شے پھکی رکھ کے میں سامنے رکھاں گا اور میں کہاں گا جواب دو. یہ 2 سٹیٹمنٹس بیک وقت کس طرح جیسا مولویوں کہتے ہیں نا یہ دیکھو یہ دیکھو, ایک طرف کہہ رہا ہوں میں نے نیوٹرلز کو کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہ گرنے دے, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نیوٹرلز نے گرائی ہے, پھر امپورٹڈ حکومت والا یہ نعرہ جعلی ہوا, اور یہی مطلب لیا جا سکتا ہے. دوسرا مطلب اگر آپ نے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلز نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کو نکالا, مراد یہ کہ ہماری فوج نعوذ باللہ امریکہ کی ایجنٹ ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب کبھی نہیں کہیں گے, چاہے وہ دل میں مانتے بھی ہوں, زبان سے نہیں کبھی کہیں گے. تو جب زبان سے نہیں کہہ رہے تو پھر لیڈرشپ بھی کوئی نہیں, اور یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے کہ ایسا اس طریقے سے ہوا ہے. وہ رات کو جو انہوں نے انٹرویو میں مارا ہے نا وہ وہی ہے, واقعی نیوٹرلز نے نکالا ہے. یہ بات ٹھیک ہے بھائی, اب دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی نا. اور یہی ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا جو پورے اخلاص کے اندر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں. مجھے بھی واقعی اس وقت اب صورتحال ملک کی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ڈیمیج بہت بڑے لیول کا ہے. دیمک چاٹتی رہتی ہے, اچانک ایک دن درخت نیچے آ جاتا ہے. ہم بچپن سے سنتے ہیں دیکھو جی پاکستان نیچے مکدا, اس طرح ہوتا ہے یار, کوئی چیز نہ ختم ہو, اتنی بے دردی سے آپ خون کریں کسی چیز کا, تو آہستہ 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 معاملات اس طرف چلے گئے. ابھی بھی اگر ہم اکٹھے ہو کر معاملات کو سنبھالیں تب بھی کئی ڈیکیز چاہیے اس کی ریکوری کے لیے. میرے پاس تو صرف یہ سولوشن ہے, نمبر 1, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں پڑھنے کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے. کم از کم وہاں سے ریمیٹنس آئے اور یہ ملک چلے آگے. اور یہ پرواہ نہیں کرنی جی اتھے جی غیر مسلامی ہے, اتھے تو اسلامی بھی دیکھ لیا جی, اسی جائیں. جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, قرآن ترجمے سے پڑھا, ادھر پوری زندگی ان کے ابے ان کے دادے قبر کے پجاری تھے, وہاں جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ کے موحد ہو گئے ہیں. ان کو تو ایمان مل گیا ہے. جب کافروں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو یار ہم بھی قرآن پڑھے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. وہ اسلام کے زیادہ قریب ہی ہوئے ہیں. ایک کیڑا دماغ جو کٹو, اور یہ مولوی ڈالتے ہیں, لیکن اس مولوی کو جا کے آپ ڈالر یا پاؤنڈ دیں, وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ تو باہر سے آئے میں نے نہیں لینے. آپ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں آباد ہونا, نوکری کرنا حرام ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا, ایک تو حال یہ ہے. نمبر 2, پاورٹی سرکل سے غریبوں کو نکالنے کے لیے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں, بجائے بے شمار حج اور عمرے کرنے کے. ایک حج کر لیں جو فرض ہے, ایک آدھ عمرہ کر لیں, باقی جو ہے نا یہ سب نفلی چیزیں ہیں, ان سے بہتر چیز ہے. تو بجائے ان نفلی کاموں میں اپنے مال کو لگانے کے, آپ اس سے بہتر کام میں لگائیں کہ کسی غریب کا خرچہ اٹھا لیں. پاکستان جیسے غریب ملک میں کسی کو غربت کے دائرے سے باہر نکالنا ہے تو آپ کوئی ایک بچہ پڑھا دیں, اور اکثر لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے, بچے بہت لائق ہوتے ہیں صرف خرچے کی وجہ سے. اب تو کالج یونیورسٹیز کے خرچے آپ ذرا دیکھیں, تو اس طریقے سے اوپر آ سکتا ہے ملک. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب لوگوں کے اوپر پیسہ لگائیں, بجائے مڑ مڑ کے اپنے لوگوں کو ہی خرچ کرنے کے. آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ کے محلے دار ہیں, تھوڑا بہت جو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں, اپنے ساتھ شیئر کریں. اس بری صورتحال میں بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ملک صرف غریب اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لیے اس وقت مشکل بنا ہوا ہے. ادروائز جو ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ تو جناب اونا دا دسے کہ ہوئی تے سرکڑا ہی نیچے جی, آئیڈیل موقع ہے اس وقت, ان کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہے, ان کو نہیں فرق پڑ رہا. یعنی اگر آپ کہیں گے کسی پراپر ڈیلر کو فرق پڑ رہا ہے جو بڑے لیول کا ہے, کسی فیکٹری آنر کو جو بہت بڑے لیول کا ہے اس کو فرق پڑ رہا ہے, نہیں. وہ تو باہر سے اگر مال پہلے منگوا رہا تھا $1,00,000 کا, اب آ رہا ہے $1.5 lakh کا, تو وہ آگے اتنی قیمت بڑھا دے گا, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق عام بندے کو پڑ رہا ہے. جس کی تنخواہ 8 سے 5 سال پہلے 50,000 تھی,
اب بھی 50,000 ہے لیکن اس تنخواہ کی ورتھ 20,000 رہ گئی ہے. تنخواہ 5,000 ہی ہے, ورتھ قیمت اس کی 20,000 رہ گئی ہے, کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں نا. تو فرق پڑ رہا ہے اس طبقے کو جو بہت امیر طبقہ ہے. تو سرکار تھوڑی باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں یار, ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں. چوتھا سولوشن میرے نزدیک یہ ہے کہ سی پیک ایک اب آخری امید کی کرن ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے انڈسٹریل زون بھی بننے تھے, کتنے لوگوں کی نوکریاں کھلنی تھی یار. سی پیک کی مد میں صرف آپ کو سال کا $4 ارب ٹیکس کی مد میں مل جانا تھا. اتنا ہی آپ کے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے. آپ کو پوری زندگی IMF جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. $4 ارب بغیر کچھ کیے ہوئے ملنا تھا. صرف یہاں سے جو ٹریڈ ہونی تھی نا, اس کے جو ٹیکسز ہیں, جو کرایہ آپ نے وصول کرنا تھا, وہ آپ کو ملنا تھا. اس کو بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سازش کر کے معاملات کو چلایا گیا. تو دلیری تو دکھانی پڑے گی نا, اور کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. اور میں تو کہتا ہوں آپ یہ جو بڑے بڑے میٹرز ہیں نا, ان کو تو کیمرے میں ڈسکس کریں تاکہ ماننے والوں کو اپنے لیڈرز کی 2 نمبریاں پتہ چل جائیں. یہ اتنے بے ایمان اور 2 نمبر لوگ ہیں, میڈیا کے سامنے آ کے اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اندر سے انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں ایسے تھا. لیکن یہ اگر میڈیا پہ آ کے مخالفین بھی ان کے بیٹھے پوائنٹس ڈسکس کریں تو آپ کو سب کی 2 نمبری کھل جائے گی. ڈاکومنٹیشن تو ہوئی بھی ہے نا. یہاں بات کر رہے ہوں گے ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں, ادھر رشیا کا سفیر کہہ رہا ہوگا جناب ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. ہاں ایک لیٹر ہے, وہ بھی آخری دن کسی نے لکھ دیا تھا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے. اور جس نے لیا تیل دیکھیں کیسا تیل نکالا ہے اس کا, انڈیا کا. عربی جو کبھی گستاخانہ بارتوں پہ منہ نہیں کھولتے, کبھی فرانس کا بائیکاٹ نہیں انہوں نے کیا, کبھی ہالینڈ کا نہیں کیا, جنہوں نے حکومتی لیول کے اوپر رسول اللہ کے خاکے بنوائے, ایک جملہ نہیں یہ بول سکے, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کیا. انڈیا کے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک عورت نے, ایک مسلمان نے ایک بکواس کی, اس کے جواب دیتے ہوئے اس نے بکواسیات کی, اس بات کو اٹھا کے جس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی, اس میں مقدمہ بھی ہوا, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا. تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ گھالوچ کوئی اور ہے پیچھے. پھر آپ کو پتا ہے وہ ہیں جن کو عمران خان صاحب امپورٹڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت بڑے لیول کی گیم ہو رہی ہوتی ہے, یہ اتنا آسان معاملات کو لے کے چلنا نہیں ہوتا. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے. علادہ بات ہے, جو ہمیں محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو ہمیں ملی ترانے سنا رہے ہیں, ان سب کے پاس ڈبل نیشنلٹیز موجود ہیں, نہ بھی ہوں باہر ان کے معاملات بالکل سیٹل ہیں. اور حقیقت بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں نا, کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن کوٹھی کے اندر بیٹھ کے, جھولے پہ جھولتے ہوئے یہ کہنا اللہ کے نبی چٹائی پر بیٹھتے تھے, یہ بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے چٹائی پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے اس طرح کے بھاشن دینا, ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد عیاشی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ کہنا کہ پاکستان ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, ہم نے اسی مٹی میں مرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, مرنے کے بعد لاشیں ہی ادھر آتی ہیں, وہاں نہیں دفناتے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی مٹی میں مرنا ہے. اس مٹی میں جینا نہیں ہے, مرنا ہے. اور تمہارے جنازے ہم نے پڑھنے آ کے, اور جدھر تم نے پوری زندگی گزارنی ہے وہاں کسی نے تمہارا جنازہ نہیں پڑھنا. وہ جینا مرنا اس مٹی کے لیے نہیں ہوتا, صرف مرنا ہی ہوتا ہے. اور بھی مرنے کے بعد یا حالت نزع میں, یہ جب ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں, آپ کو جو ہے نا کہانیاں کرا کے رکھی ہوئی ہیں. تو اب اس میں ایجوکیٹ ہونے کی ہمیں بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی پتہ چل جانا چاہیے. باقی ان تمام چیزوں کے بعد اسی سسٹم میں رہ کے آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی انشاءاللہ.